آپ لوگوں کو انہوں نے نا اشتعال دلایا ہوا تھا. وہ خادم رضوی صاحب بھی 2017 کے دھرنوں میں جناب چیخ چیخ کے امام بالغ فرماندے نے امت مر جائے, ہاں کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امت بھی بیچاری سہمی ہوئی تھی کہ یار واقعی ہمیں مر جانا چاہیے, کہ یار فرانس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں, فلاں جگہ ہو رہی ہیں اور ہم کچھ کر نہیں رہے. بھئی امت نے کبھی نہیں پوچھا کہ خادم رضوی صاحب یہ دھرنا لے کے آپ لاہور سے آئے ہیں, اور لاہور میں شبیر بردرز ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چشتی رسول اللہ چھپ رہا ہے, شبلی رسول اللہ چھپ رہا ہے, کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں صاحب اور سکر والی چھپ رہی ہیں, یہ سارے بکواسیات تذکرۃ الاولیاء کے پرنٹ ہو رہے ہیں. ادھر کیوں نہیں دھرنا دیا؟ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت بدلہ نہیں لے رہی. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا کٹا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. تو دیکھیں پھر میں نے کیسا قابو کیا. میں کہا بابا جی چھڑ دو, آجا آجا بابا جی آجا, پہلے تیرے بابے مر جائیں. غوث کتب افضال جن کی ڈیوٹی ہیں, تم لوگوں نے کہانیاں کروائی تھی کہ غوث جو ہے کلی ہے, انہیں سنبھالیا سارا کچھ, نسے تو ہے. پہلے 295 سی اس غوث کتب افضال کے اوپر لگنی چاہیے جس کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ, جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہیں کہ نبی اسلام کی گستاخانہ ویڈیوز اس میں سیو ہے, اور وہ نگاہ مار کے وہ ہارڈ ڈسک کو جلا کے راکھ نہیں کر رہا. تیرے غوث کتب افضال کیوں نہ مر جائے؟ امت کیوں مرے؟ امت تو بیچاری کچھ نہیں کر سکتی, تیرے بابے مر جائیں. بلکہ مجھے کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائے کہ رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ کر سکتے تھے. امت کا کوئی قصور نہیں, امت بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. انہوں نے ریٹائرمنٹ لا لی بابے نے, پہلے بم پھڑتے سن قبر تو نکل کے ڈائیو لگا کے جی راوی دے پول تے دربار دے آ کے ٹھوک کے ٹر گیا بندہ, بم 55 لوگ شہید ہو گئے, وہ بابے کو ہاتھ ہی کیش ڈراپ ہو گیا. ہوں بابے فیل ہو گئے نے, یار میرے گھر کی وجہ سے غائب ہو گیا, ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے میں اعتکاف بیٹھ جاتا ہوں, کڈو بابے. تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا, سب جھوٹ ہے, کوئی جرت نہیں کرتا تھا, ان کو للکارتا نہیں تھا کوئی, اسی لیے آپ لوگ بھی سبحان اللہ پڑھتے تھے. اب لوگ ان کی میمز بناتے ہیں, ہاں اب میمز بنے گی, یہ تمہیں سزا ملی ہے, ذہن میں رکھنا. تم نے 1200 سال تک اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے تم نے سواریاں بغداد میں, اجمیر میں, دیوبند میں اور بریلی میں پھینکی ہیں, جائیدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ لیا ہے. 1200 سال کی عزت کو صرف 12 سالوں کے اندر ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. ہمارا ایک نعرہ انہیں لیٹ ہوا ہے, میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اب یہ نعرے مین میڈیا پہ چل رہے ہیں. دیکھیں وہ حقیقت جسے تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے تھے, ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. دیکھیں دن کے اجالوں میں اب باتیں ہو رہی ہیں. اب تو یہ اردو کا محاورہ ہے, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. وہ ہمارے بلال کتب بھائی نے کہا نا جب پچھلے رمضان کے اندر, تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں, ہاں یہ اردو کا محاورہ ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. انہوں نے آپ کو ایک جھوٹی کہانی کرائی تھی نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب افضال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا, تو خود ہی کہہ رہے ہوتے تھے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تم یہ کہتے تھے نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب افضال تھے شاہی کوئی نہیں. ایک کہانی کراندے سونا تم, میرا تو نعرہ بہت سافٹ ہے, میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں ثابت کرو, لو ثابت کرتا جائے, لو سامو تمہارے بزرگوں سے ثابت کر دیا. اور قرآن و سنت کی تو تھیم یہی ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. جو بابے نبی کے مقابلے پہ آئیں گے اور جو بابے نبی کے وفادار ہیں, دیکھ لو ان کی عزت یہ ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کی کوئی چیز اپنے ٹیبل پہ نہیں رکھی. امام بخاری, امام مسلم, یہ ہیں ہمارے بابے, ان کی کتابیں ہم نے سجا کے رکھی ہیں 1200 سال بعد. ان کی لیگیسی, ان کی اولاد نہیں لے کے چل رہی, ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں. ہم ان کی بیگوٹن اولاد بھی نہیں ہے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو کتابوں کے غدار ہیں, ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. اور یہ بڑی خدمت ہے جی بزرگان دین دی. جی گورا شریف دی بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا, ورنہ آج قرآن بخاری مسلم ہمارے پاس نہ ہوتا.